ڈاکٹر ہمایوں صاحب وہ کہ بمصطفیٰ بے رساں خویش راہ کے دی ہماؤں اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث، اصل میں تو یہ بڑا علامہ نے کمال کر دیا ہے. یہ اتنا وسعت ہے اس کے اندر کہ بھائی تعلیم حاصل کرنی ہے تو ادھر ہی جاؤ گے، قدمین پاک تک پہنچو گے تو وہیں سے علم ملے گا. بتائیے کیسے یہ کیوں زوال ہے ہمارا؟ اس زوال کی بنیادی سبب ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ہم نے رول ماڈل جو ہمارے پاس تھا، آئیڈیل ایک تھا، ہم نے اس آئیڈیل کی بجائے جو وحی پہ مبنی تعلیمات تھیں، ہم نے مغرب کو جو عقل پہ مبنی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی اور اپنا رول ماڈل پیش کیا تو تین چیزوں کی طرف، عقل، قلب اور روح، واہ، ان تینوں کی طرف آپ کے پورے نظام میں سامنے رکھا. آپ نے عقل کو بھی خطاب کیا، آپ نے روح اور قلب کو بھی نظر انداز نہیں کیا. اب جو زوال ہے اصل میں استاد کے غالب صاحب باطن میں جو کچھ ہوتا ہے نا، سامنے پروڈکٹ وہی آتی ہے، اور ظاہر والی پروڈکٹ جو ہے وہ نہیں آتی، وہ وقتی ہوتی ہے. باتیں کر کے ہم کلاس روم میں آ گئے کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جو اندر ہے اس کا عکس شاگردوں میں نظر آتا ہے. پروفیسر صاحب میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ناظرین بھی ہمارے اس سے بڑے لطف اندوز ہوں گے. میں پنجاب یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور پروفیسر مولا بخش خضر تمیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست شاعر بھی تھے، وکیل بھی تھے، ہائی کورٹ بار کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے، اور شاعر بھی با کمال تھے اور صوفی بھی بڑے با کمال تھے. تو ان کا عاشق رسول تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر پاک آتا تو آنکھوں سے ان کے جھڑی لگ جاتی تھی. لاء کالج میں آ رہے تو مجھے بلایا اور نام سے کہ ادھر آؤ غازی، اور ان کے پاس ایک بڑا بیگ ہوتا تھا، اس میں ہر وقت کتابیں ہوتی تھیں ان کی اور سارا. تو مجھے کہا یہ بیگ پکڑو اور اس کو اپنے کندھے پہ رکھو، کندھے پہ اٹھا لو پنجابی میں کہا، اور کلاس روم میں چلو. تو میں نے وہ بیگ اٹھایا اور میں نے کندھے پہ رکھ لیا. میرے وہ دوست بعد میں ہائی کورٹ کے جج بھی بنے، وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں، کوئی سی ایس پی بھی بڑے بڑے افسر تھے، وہ ہنسنے لگ گئے سارے. ایک ایم این اے بھی ہمارا دوست بعد میں بنا. انہوں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو یار، بیگ پکڑو. میں نے کہا نہیں، استاد صاحب نے کہا ہے کہ اس کو موڈے پہ رکھو، کندھے پہ رکھو، میں کندھے پہ رکھوں گا. دیکھیے وہ استاد بھی تو پروفیسر صاحب بڑے لاجواب تھے نا، اتنے بلند کردار تھے. تو شاگرد پہ ریفلیکشن جو ہے، یہ زوال مجھے بتائیے استادوں میں آیا کہ شاگردوں میں؟ یہ زوال استادوں میں آیا. ہماری پوری سوسائٹی مادیت زدہ ہے. یہ ایک مقدس پیشہ تھا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری استاد پہ آئی تھی کہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں. وہاں تو کچھ کسی سے لینے کا سوال نہیں تھا، دینے کا تھا. جو آتا تھا وہ لٹایا جاتا تھا، لیا کچھ نہیں جاتا تھا. جب استاد نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اب میں نے لینا ہی لینا ہے، دینا کچھ نہیں ہے، تو پھر مادیت نے ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیا. کمرشلزم آ گیا، اور اس مادیت نے استاد کو بھی، اب استاد 24 گھنٹے کا استاد ہے. سرکاری ملازم جیسے 24 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے، استاد 24 گھنٹے کا استاد ہے. ہوا یہ ہے کہ اب ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، اگلے کالج میں جا کے لیکچر دینا ہے، مارننگ کلاسیں، ایوننگ کلاسیں، نائٹ کلاسیں. تو پھر استاد جو ہے ایک مشین بن گیا ہے. اب استاد اور شاگرد کا جو رشتہ تھا روحانیت کا، وہ اس مشین میں پس گیا.